ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر انسان کسی نہ کسی جگہ کا کبھی نہ کبھی تو سفر کرتا ہے، اور سفر کے جو لوازمات ہیں انسان انہیں بخوبی جانتا ہے۔ جب کوئی سفر کرتا ہے تو اسے یہ معلوم رہتا ہے کہ مجھے کب جانا ہے اور کہاں پہ جانا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ جیسا سفر ہوتا ہے ویسی تیاری کر کے روانہ ہوتا ہے، سامان کم لیتا ہے تاکہ راستے میں تکلیف نہ ہو، راستے میں لگاتار نہیں بلکہ رکتے جاتا ہے، اور جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے اپنے گھر والوں کو بھولتا نہیں ہے، اور سفر میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کر کے جاتا ہے۔ اگر راستے میں کہیں پر رکنا ہوا تو اسے یہ معلوم رہتا ہے کہ مجھے یہاں پر برابر نہیں رکنا ہے، یہاں سے نکل کر کے آگے روانہ ہونا ہے۔ ایسی جتنی سفر کے لیے ضروری چیزیں ہیں ہر سفر کرنے والا بندہ اسے خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ آج میں ایک ایسے انوکھے سفر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عام مسافر اپنے سفر کے جن لوازمات کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، اس سفر کے اندر ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے یقینی طور پر اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے اور پھر اس سے ملنا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ اس سفر کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا کے سفر سے بالکل الگ تھلگ سفر ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ بندہ اگر اس سفر کا مطلب سمجھ جائے تو اس کی زندگی بھی سنور جائے اور اس کی آخرت کے اندر بھی نکار پیدا ہو جائے۔ سفر کے بارے میں نے جو باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی، اس سفر کے اندر بھی اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو بندہ کامیاب مسافر بن کر کے کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ جو حقیقی سفر ہے، جس سفر کو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، یہ سفر شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے اور ختم ہو جاتا ہے قبر کی گود تک۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے اور شروع ہونے کے بعد میں پھر رکتا نہیں ہے، برابر یہ سفر انسان کا جاری رہتا ہے۔ پیچھے دنیا ہے، آگے آخرت ہے، اور انسان ہر لمحہ دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سفر کے اندر بندہ اپنی زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس
سفر کو جو بیان فرمایا، اس سفر کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ دنیا کے اندر بندہ جب کوئی سفر کرتا ہے تو اسے وقت معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا وقت بندے کو معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک سانس میں بھی یہ سفر ختم ہو جائے، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ اور سال بھی لگ سکتا ہے، اور 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ انسان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سفر میرا کب ختم ہوگا۔ اور دنیا کے اندر بندہ جب سفر کرتا ہے اسے اپنی منزل معلوم ہوتی ہے، کہاں پہ جا کر کے مجھے رکنا ہے اور کہاں پہ جا کے میرا سفر ختم ہوگا، لیکن اس کی منزل کا پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سفر کہیں کسی گلی میں ختم ہو جائے، گھر میں ختم ہو جائے، سفر میں ختم ہو جائے اور کسی مسجد کے اندر ختم ہو جائے۔ دنیا کا سفر ایک ایسا یہ سفر ہے، حقیقی سفر، کہ اس سفر کے اندر بندہ جب روانہ ہوتا ہے تو دنیا کے سفر کی طرح اس کی مرضی اس میں نہیں چلتی ہے۔ اس میں تو معاملہ یہ ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی چلے۔ یہاں پہ تو جب یہ سفر ختم ہوتا ہے، حضرت ملک الموت جب تشریف لاتے ہیں، بندہ اگر یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے، تب بھی اس سے یہی کہا جاتا ہے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون۔ یہ سفر جب مکمل ہو جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ اس میں سے کم کیا جاتا ہے اور نہ ایک گھڑی اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس سفر کے اندر بندے کی مرضی نہیں چلا کرتی۔ دنیا میں بندہ جب سفر کرتا ہے تو رکتا ہوا جاتا ہے، اس سفر کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ جب سے پیدا ہوا تب سے یہ سفر جاری ہے، ایک سانس کے لیے بھی نہیں رکتا، جاگ رہا ہے تب بھی سفر جاری ہے، سو گیا تب بھی سفر جاری ہے۔ اور اس سفر کی رفتار کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما نعد لهم عدا، ہم اس کے لیے گنتی پوری کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں گنتی سے مراد ہے سانسوں کی گنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو سال کے اعتبار سے یا مہینے اور ہفتے اور دن کے اعتبار سے نہیں بیان فرمایا، بلکہ جب اس سفر کو بیان کیا تو سانس کے اعتبار سے بیان فرمایا، تاکہ بندے کو یہ پتہ چلے کہ بڑی رفتار والا یہ سفر ہے۔ سال اور مہینوں میں اگر بیان کیا جاتا تو بندہ سمجھتا کہ چلو آرام والا سفر ہے، لیکن سانسوں کے ذریعے بیان کر کے بتا دیا گیا۔ اس سفر کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اپنی سانسوں کو دیکھو کہ یہ سانسیں جیسے رواں ہیں ایسے ہی یہ سفر بھی بندے کا جاری اور ساری ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے، یہی سانسیں ہیں، اگر رک گئیں تو تمہارا سفر مکمل ہو جائے گا۔ اور اس سفر کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ بندہ جب یہ سفر شروع کرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی بیچ میں رکاوٹ نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچ کے اندر کچھ دیر کے لیے سانسوں کا سلسلہ تھم جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانسوں کے ذریعے اس سفر کی رفتار کو اس لیے بیان فرمایا کہ بندہ اس سفر کے تیز رفتاری کا اندازہ لگا سکے۔ آپ خود سمجھیں ہماری جو زندگی ختم ہوگی وہ زندگی سال پر ختم نہیں ہوگی یا مہینے پر ختم نہیں ہوگی، دن پہ ختم نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی کا جو اینڈ ہوگا، جو ختم ہونے کا جو وقت ہوگا وہ سانس پہ ہوگا۔ ایک سانس پہلے ادھر تھے اور دوسری سانس کے اندر ادھر چلے جائیں گے۔ تو سانسوں پر بندوں کی زندگی کا اور اس سفر کا سلسلہ ٹکا ہوا ہے۔ اس سے اس سفر کی تیز رفتاری کا بندہ اندازہ کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس سفر کے اندر بندے کو قرار نہیں ہے، یہ برابر لگاتار یہ سفر ہے۔ جیسے پانی جب نکلتا ہے دریا کا، راستے میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، ساری رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے جب تک وہ دریا سمندر کے اندر جا کر کے نہ مل جائے تب تک اسے قرار نہیں ملتا۔ جیسے ہی دریا سمندر میں جا کر کے گرتا ہے اسے قرار آ جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ ساری زندگی امیری میں، غریبی میں، صحت میں، بیماری میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، سب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بے قراری کے ساتھ میں چلتا رہتا ہے۔ جب موت سے ملتا ہے تب قرار آتا ہے، اور فرمایا وہی دار القرار، رب نے فرما دیا کہ قرار کی جگہ وہی ہے جو بندہ نیک اعمال لے کر کے قرار کی جگہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سفر کا ایک بڑا عجیب معاملہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب دنیا کا جب کوئی سفر کرتا ہے، کہیں پر جا کر کے بندہ اگر رک جاتا ہے تو اس کو معلوم رہتا ہے کہ میں جو وہاں پہ رکا ہوا ہوں تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے آگے چل پڑوں گا، یہاں کا سامان مجھے ساتھ میں نہیں لے کر کے جانا ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑے ہوٹل میں بھی بندہ اگر رک جائے، جب نکلتا ہے تو ہوٹل کا سامان وہیں پہ چھوڑ کے جاتا، اسے معلوم ہے مسافر خانے
کے اندر جو سامان ہوتا ہے وہ ساتھ میں نہیں لے جایا جاتا، لیکن بندہ اس دنیا کے سفر کے اندر اس چیز کو بھول جاتا ہے اور موت کے وقت میں افسوس کرتا ہے میری زندگی کا سفر ختم ہوا، میں نے یہ بھی بنایا تھا وہ بھی بنایا تھا، مجھے ساتھ میں لے جانے کا موقع نہیں مل رہا۔ مسافر خانے کی چیزیں ساتھ میں لے جانے نہیں دی جاتی ہیں، ان کو وہیں پر چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آ کر کے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں مسافر آدمی ہوں، یہاں پر رکنا چاہتا ہوں۔ کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، کوئی مسافر خانہ تھوڑی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم سے وہ کہنے لگا آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد رہتے تھے۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا میرے دادا رہتے تھے۔ آپ کے بعد میں کون رہے گا؟ کہا میرا بیٹا رہے گا۔ کہا ان کے بعد میں؟ کہا میرا پوتا رہے گا۔ کہا مسافر خانہ اور کس کو کہتے ہیں؟ ایک جائے دوسرا آئے، دوسرا جائے تیسرا آئے، تو یہی تو مسافر خانے کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو بندہ دنیا کے اندر جس سفر کے اندر ہے، یہ دنیا اس کے لیے ایک مسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ نے سفر میں دیکھا ہوگا بندہ زیادہ سامان نہیں لیتا، کیونکہ اگر زیادہ سامان ہم نے لے لیا تو راستے میں بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن دنیا کے اس سفر کے اندر یہ ایک بندے کی نادانی ہے، وہ چاہتا ہے میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں۔ یہ تو موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ سفر کے اندر اگر سامان ہلکا ہوتا ہے تو ہی بہتر رہتا ہے۔ میں نے اتنا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے کہ موت کے اندر بھی مجھے دشواری پیش آ رہی ہے۔ اور جب کوئی بندہ سفر میں جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھولتا نہیں، گھر کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ اسے گھر یاد رہتا ہے۔ لیکن یہ بڑا عجیب مسافر ہے، اس سفر کے اندر اپنے گھر کو بھولا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں جنت سے یہ زمین پہ اتارا گیا تھا، اس کا گھر دنیا نہیں، اس کا گھر جنت ہے۔ لیکن جب یہ سفر میں دنیا میں آیا تو اپنے اصلی گھر کو بھول گیا، اور ایسا بھولا کہ جب کوئی بندہ سفر میں ہوتا ہے تو گھر والوں کے لیے سامان جمع کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں گا تو ان کے لیے سامان لے کر کے جاؤں گا۔ جب یہ مسافر اپنے گھر کو بھول گیا تو اپنے اس اصلی گھر کے لیے سامان بھی نہیں اکٹھا کرتا ہے، کوئی سامان اکٹھا نہیں کرتا۔ تو موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ افسوس میں تو خالی ہاتھ رہ گیا، مجھے تو اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ اور جب سفر سے کوئی بندہ لوٹتا ہے نا تو گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح کو فرشتے لے کر کے آسمانوں پہ چڑھتے ہیں تو اس کی اولاد اور اس کے گھر والے جو پہلے انتقال کر گئے ان کی روحیں آ کر کے اس کا استقبال کرتی ہیں، حال چال معلوم کرتی ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ مسافر بڑا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، اس کو تھوڑا آرام لینے دو، ابھی اس سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن یہ عجیب مسافر ہے، اپنے گھر والوں کو بھولا ہوا ہے، اپنے گھر کو بھی بھولا ہوا ہے، اور اپنے گھر کی ساری چیزوں کو وہ ایسے فراموش کر کے بیٹھا ہے۔ بندہ جب سفر میں جاتا ہے نا تو بڑی تیاری کرتا ہے، اتنی تیاری کرتا ہے، اگر یہاں سے اگر پونا جانا ہو تو تھوڑی تیاری کرتا ہے، اگر اپنے ملک جانا ہو اور زیادہ تیاری کرتا ہے، اور اگر ہندوستان کے باہر جانا ہو اور بھی لمبی تیاری کیا کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو ہمارا سفر ہے ایسا سفر ہے، یہ آخری سفر ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی سفر نہیں ہونا ہے، اور یہ اتنا لمبا سفر ہے جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو بندے کا سفر جتنا بڑا ہوتا ہے تیاری اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن جو سب سے بڑا بندہ سفر کر رہا ہے اس کی کوئی تیاری بندے کے پاس میں نہیں۔ اگر فورین جانا ہو نا تو کئی ہفتوں پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ جانا ہے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس سفر کی کوئی تیاری یہ انوکھا مسافر کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ یہ تو جب پہنچ جاتا ہے یہاں سے اس پار، جب جا کر کے اس کا احساس ہوتا ہے مجھے اتنے لمبے سفر پہ آنا تھا اور میں نے کوئی تیاری بھی نہ کی، اور میں ایسے ہی بغیر کسی تیاری کے یہاں پر چلا آیا ہوں۔ آپ دنیا کے سفر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، آپ اس سفر کو لمبا بھی سمجھیں، کتنا لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت مختصر ہے، اتنا مختصر ہے، اتنا مختصر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، حضرت ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 100-200 سال نہیں، 1000 سال سے زیادہ آپ دنیا کے اندر رہے، تو بہت لمبا سفر تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس لمبے سفر کے بارے میں بتایا کہ یہ سفر کتنا مختصر ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ 2 دروازوں والا ایک مکان ہے، میں مکان کے اندر ایک دروازے سے گھسا ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں۔ اتنا لمبا ہونے کے باوجود یہ اتنا چھوٹا سفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی
کی طرف دوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اگر سفر کے اندر اگر آدمی کو معلوم ابھی بہت ٹائم ہے میرے پاس میں، تو آدمی رکتے ہوئے جاتا ہے، آرام سے سفر کرتا ہے، اطمینان لیتا ہے، قرار لیتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سفر لمبا ہونے کے باوجود اتنا مختصر ہے کہ اگر تم نے دھیرے دھیرے چل کر کے اس سفر کو پار کیا تو تم راستے میں رہ جاؤ گے اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک جگہ رب نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر لمبا ہونے کے باوجود بھی بہت مختصر ہے، اتنا مختصر اللہ رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ ارے کل تو کل ہی آتا ہے نا، آج کا دن گزر جائے گا تو کل آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد قیامت کے دن کو کل کہا۔ کل کیوں کہا؟ کل اسی لیے کہا کہ چاہے تم 100 سال جی لو لیکن پھر بھی تمہاری زندگی بہت مختصر ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اتنی لمبی زندگی بھی اتنی مختصر ہے کہ اللہ رب قدیر نے آنے والی قیامت کے دن کو کل کہا ہے۔ اور کل تو بہت آتے ہیں لیکن جو قیامت کا کل ہے نا، وہ ایسا کل ہے اس کے بعد میں کوئی کل نہیں آئے گا، وہ سب سے آخری کل ہے اور وہ حقیقی کل ہے اور اس کے بعد میں کوئی کل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کل کہا۔ تو یہ اتنا لمبا اور اتنا بڑا سفر ہونے کے باوجود بھی اتنا مختصر ہو جاتا ہے۔ اگر اس سفر میں کوئی سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتا ہے۔ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سستی کا موقع نہیں ہے، یہ کبھی بھی سفر ختم ہو سکتا ہے۔ جتنا تم اپنے پاس میں زیادہ راہ جمع کر سکتے ہو اتنا زیادہ راہ جمع کر لو، نہیں تو پھر یہ سفر ختم ہو گیا، تمہارے لیے افسوس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ عزیزان مکرم، اس سفر کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرا کندھا پکڑا اور میرا کندھا پکڑ کر کے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، بلکہ راستے میں چلتا ہوا مسافر، راستے میں چلتا ہوا مسافر کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر اپنا ٹائم پاس نہیں کرتا بلکہ اپنے وقت کو سنبھال کر کے چلتا۔ اسے پتا ہے اگر میں نے اپنا ٹائم خراب کیا تو میرا راستہ کھوٹا ہو جائے گا، میرا راستہ مارا جائے گا۔ میرے آقا نے صحابی کا کندھا پکڑ کر کے کہا دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ یہ جو مسافر ہے نا یہ حقیقی مسافر ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے یہ سفر طے کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام کر رہے تھے اور چٹائی کے جو نشانات تھے وہ آپ کے نورانی جسم کے اوپر پڑ گئے تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم نرم بستر آپ کے لیے لگا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، میں تو بس ایسے ہی ہوں جیسے کوئی راستے میں چلتا ہوا مسافر جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور اس کے بعد میں آگے چلا جاتا ہے، درخت کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم تو دنیا کے اندر بس ایسے ہی رکے ہوئے ہیں جیسے تھوڑا آرام کرنے کے لیے مسافر درخت کے نیچے ٹھہر جایا کرتا ہے، اس سے زیادہ ہماری زندگی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ سانسوں کا سلسلہ پتہ نہیں کب رک جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو مجھے نہیں یقین ہوتا کہ دوسرا قدم بھی میں اٹھا پاؤں گا کہ نہیں اٹھا پاؤں گا۔ ایک عابد تھا، اس کو بادشاہ نے دعوت دی اور کہا میرے گھر کھانا کھانے آ جاؤ۔ عابد نے کہا میرا روزہ ہے۔ بادشاہ نے کہا نفلی روزہ تو دعوت کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں، روزہ توڑ دو کل رکھ لینا۔ تو اس عابد نے کہا کہ کل کی اگر کوئی گارنٹی مجھے دے دو تو میں آج روزہ توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی بندے کی سانسوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ سفر جہاں پہ سانس ٹوٹے گا وہیں پر یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبر تیار ہو گئی، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کے کنارے بیٹھ کر کے رونے لگے۔ اتنا روئے کہ آپ کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ اور پھر میرے آقا نے کہا یا اخوانی، اے لوگوں اس گھر کے لیے تیاری کرو، یعنی یہ گھر ہے تمہارا، تم تو سفر میں ہو، ابھی جو تم چل رہے ہو تمہارا سفر ہے، وہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر یہ ہے۔ اگر تمہیں تیاری کرنا ہے تو اس گھر
گھر کے لیے تیاری کرو. اور سفر میں آپ کو معلوم ہے نا, بندہ جب سفر کرتا ہے, جہاں کا سفر کرتا ہے وہیں پہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں پونا کی طرف اور آپ پہنچ جائیں اپنے ملک کے اندر, ایسا نہیں ہوتا ہے. سفر جدھر کا ہوتا ہے بندہ ادھر ہی جاتا ہے. لیکن یہ بڑا عجیب اور انوکھا مسافر ہے, سفر کر رہا ہے جہنم کا اور امید رکھ رہا ہے جنت کی. سفر کر رہا ہے گانے کے ساتھ میں, سفر کر رہا ہے عیاشیوں کے ساتھ میں, سفر کر رہا ہے ڈھول تاشے کے ساتھ میں, سفر کر رہا ہے شراب نوشی اور جوا کے ساتھ میں, سود خوری کے ساتھ میں, حرام کاری کے ساتھ میں, اور کہتا ہے نہیں میں تو جنت میں جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. بندہ جدھر جاتا وہیں پر پہنچتا ہے. اگر کوئی بندہ جہنم کا سفر کر رہا ہے تو جنت الفردوس میں وہ نہیں پہنچ پائے گا. اسے اگر جنت میں پہنچنا ہے تو جنت ہی کا سفر کرنا پڑے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو بورڈنگ پاس لینے کے بعد میں بار بار اپنا بورڈنگ پاس سنبھالتے ہیں. ان کو پتا ہے اگر بورڈنگ پاس اگر ہمارا گم ہو گیا تو ہمیں جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. ہمیں بھی کہا گیا تم جس سفر کے اندر ہو نا, اپنے ایمان کا پاسپورٹ اور اپنے عمل کا جو بورڈنگ کارڈ ہے اس کو سنبھال کر کے, ٹکٹ کو سنبھال کر کے رکھو. اگر یہ گم ہو گیا تو پھر تمہیں قبر میں بھی پوچھنا ہے, حشر میں بھی پوچھنا ہے, وہاں پر بھی تم سے پوچھا جائے گا. لہذا اس کو سنبھال کر کے رکھنا ہے. بندہ اگر یہ سفر کرے تو اس سفر کے لیے جو توشہ اس کے لیے ضروری ہے وہ توشہ اسے تیار کرنا ہوگا. میرے رب نے فرما دیا یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح الی ربک قدحا فملاقی, یقینی طور پر تجھے اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے اور پھر اللہ سے ملنا ہے. یعنی تم سفر کر رہے ہو اور پوری روانی کے ساتھ سفر کر رہے ہو اور تمہارا یہ سفر شروع ہو گیا ہے اور تم ہر دن خدا کی طرف بڑھ رہے ہو. علماء نے فرمایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, آدمی مسافر ہے اور انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کا راس المال ہے. یعنی انسان کی جو زندگی سفر طے کرتا ہے تو ہر سال اس کے لیے منزل کی طرح ہے اور ہر میل اس کے, ہر مہینہ جو ہے میل کی طرح ہے اور ہر دن اس کے لیے کلومیٹر کی طرح ہے اور ہر قدم جو سانس لیتا ہے وہ ہر قدم سانس کی طرح ہے. یعنی بندہ ہر سانس کے اندر, ہر قدم کے اندر ایک سانس طے کرتا ہے اور دھیرے دھیرے کلومیٹر, میل اور منزلیں طے کرتے ہوئے اپنی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. وہ ایک غیر مسلم شاعر تھا, اس نے کہا تھا پہنچو گے اسی منزل ہستی پہ رضا, سیدھے چلو الٹے چلو یا بل کھا کے چلو, بندے کو پہنچنا اسی منزل پر ہے. اور بڑا مشہور وہ تو کلام ہے, لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ دنیا کے آئے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر. یہ صرف 2 دن کا سفر ہے. کبھی یہ 2 دن گزارنے کے اندر 100 سال بھی لگ سکتے ہیں اور کبھی یہ 2 دن 50 سال میں بھی مکمل ہو سکتے ہیں. عزیزان مکرم, آج میں نے جس سفر کو آپ کے سامنے رکھا ہے اس سفر کے بارے میں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, بندہ جب سفر کرتا ہے 2 ہی آپشن ہوتا ہے, یا تو مسافر کامیاب ہوا یا مسافر ناکام ہوا. آپ دیکھیں کوئی تعلیم کا سفر کرتا ہے, اگر تعلیمی سفر کے اندر فالتو دوستوں کے اندر نہ پھنس جائے, فالتو کام نہ کرے, پڑھائی میں پوری توجہ دے تو تعلیمی سفر کے اندر کامیاب ہو کر اچھا ڈاکٹر وغیرہ کچھ بن کر کے جب آتا ہے تو زندگی کے اندر خوشحالیاں آ جاتی ہیں. اور اگر برے دوستوں میں پھنس جائے, ٹائم پاس کرنے میں لگ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے جب تعلیم مکمل کر کے سفر ختم کر کے آتا ہے اور پھر ساری زندگی وہ الٹی سیدھی نوکری کے اندر اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسے ہی کوئی کاروبار کا سفر کرتا ہے تو اگر محنت نہ کرے یا محنت تو کرے لیکن کما کے جوا کھیل کے برباد کر دے, فالتو چیزوں میں تباہ کر دے, تو پھر جب کاروبار کا سفر ختم کر کے واپس آتا ہے تو بھیک منگا بن کر کے رہ جاتا ہے. اور اگر وہ محنت کرے, اچھی طرح اس سفر کو طے کرے تو عزت کی زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی دنیا میں ہمارا جو سفر ہے اس میں بھی لوگ 2 طرح کے ہیں, کچھ مسافر کامیاب ہیں اور کچھ مسافر ناکام ہو چکے ہیں. جو مسافر کامیاب ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ اللہ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. قیامت کے دن جس مسافر کے ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جائے گا. رب فرماتا ہے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جائے گا, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, خوشی خوشی جائے گا, بڑا خوش ہوگا. اور پھر اس کا حال کیا ہوگا اس مسافر کا؟ رب فرماتا ہے اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا مریا, کھاؤ پیو خوب رچتا بستا, خوب آرام سے کھاؤ پیو. کیوں؟ تم نے اپنے گزرے ہوئے دنوں کے اندر اچھے کام کیے, یعنی تم نے اپنے سفر کو اچھے طریقے سے گزارا, لہذا تم ایک کامیاب مسافر بن کر کے آئے ہو. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, قیامت میں جس مسافر کو کامیاب قرار دیا جائے گا وہ کس مسافر کو کامیاب قرار دیا جائے گا؟ کہا جائے گا فی الایام الخالیہ, جو دن تو نے گزارے ہیں ان کے اندر اچھے کام کیے اس لیے تم کامیاب ہو گئے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟
ہمیں قیامت کے دن اگر اچھا ملے گا کچھ تو انہی سانسوں کے بدلے میں ملے گا، اور اگر جہنم ملے گی تو اسی سانسوں کے بدلے میں حساب ہوگا، انہی سانسوں کا حساب ہوگا۔ اگر ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، انہی سانسوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا معاملہ انہی سانسوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ جن کی سانسیں اچھے انداز میں گزر گئی ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو فی الایام الخالیہ کی وجہ سے، یعنی گزری ہوئی سانسوں میں تم نے جو نیک کام کیے ہیں، لہذا آج تمہارے لیے خوب آرام ہے، خوب آرام سے تم اب رچتے بچتے ہوئے اللہ کی ان رحمتوں و نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہمارا حال اور آپ لوگوں کا حال بڑا مختلف ہے؟ تو حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ پوچھنے لگا کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ آگے ہمارا حال کیا بنے گا؟ تو حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرآن میں پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں رہیں گے اور جو برے ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو پھر سلیمان بن عبد الملک نے سوال کیا کہ پھر ہمارا رب کی بارگاہ میں جو پیشی کا معاملہ ہوگا پیشی کیسے ہوگی؟ تو حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس ایسے ہی ہوگی، جیسے نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں گے جیسے لمبا سفر کرنے کے بعد میں آدمی اپنے گھر والوں میں جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو برے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی جائیں گے جیسے کوئی مجرم ہو اس کو پکڑ کر کے جج کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ سفر جب ختم ہوگا تب پتہ چلے گا آپ خوشی خوشی اپنے گھر والوں میں گئے ہیں یا قیدی بن کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سفر کے اندر جو بندہ کامیاب ہوگا وہ وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنی زندگی کی سانسوں کو اچھے کاموں میں لگا کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کا کام کیا ہے۔ اور جو مسافر ناکام ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جس کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہائے موت ہائے موت، یعنی وہ موت موت چلائے گا، یہ اس کا حال ہوگا۔ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میں نے جیتے جی اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، یعنی اس مسافر کو افسوس ہوگا میں نے اپنے سفر میں ٹائم خراب کر دیا، اگر اس سفر کے اندر میں نے اچھے کام کیے ہوتے تو آج میں اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا اجر و ثواب پانے کا مستحق ہو جاتا، اور پھر عالم کیا ہوگا؟ حسرت سے وہ مر جائے گا۔ مرنے کا مطلب موت نہیں، حسرت سے اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا، سب کو حسرت ہوگی، بروں کو حسرت ہوگی کہ نیک کام کیوں نہیں کیے، اور نیکوں کو حسرت ہوگی کہ میں نے اور زیادہ نیک کام کیوں نہیں کیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بغیر حسرت کے کسی کو موت نہیں آئے گی، ہر آدمی جب مرے گا تو وہ حسرت کرے گا، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی جنت میں چلا جائے گا تب بھی اس کو حسرت ہوگی کہ میں نے فلاں سانس کو اپنے نیکیوں کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر کیوں نہیں گزارا تھا۔ اسی لیے رب فرماتا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے محبوب ان کو ڈراؤ حسرت والے دن سے۔ تو جو ناکام مسافر ہے اس کو قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ سفر بڑا اہم ہے، یہ سفر بڑا اہم ہے، اور جب کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو بار بار بتانا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے نا سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا تم جس سفر میں روانہ ہوئے ہو نا یہ سونے والا سفر نہیں ہے، جاگو نہیں تو پھر یہ سفر تمہارا برباد ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سفر کی اہمیت اللہ نے کیسے بیان فرمائی۔ میں نے بتایا اس سفر کے اندر جو کچھ ہے ہماری سانسیں ہیں، یہ برباد ہو گئی تو سفر برباد ہو گیا، تو رب نے کیا فرمایا؟ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، فرمایا والضحى، چاشت کے وقت کی قسم، ایک جگہ اللہ نے فرمایا واللیل، رات کی قسم، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ اسی طرح اللہ نے الگ الگ جگہوں میں قرآن پاک کے اندر کہیں رات کی قسم یاد فرمائی، کہیں دن کی قسم یاد فرمائی، کہیں چاشت کے وقت کی قسم یاد فرمائی، کہیں پر عصر کے وقت کی قسم یاد فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم قرآن میں ذکر کرتا ہے تو سمجھ جاؤ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسافر کو ہوشیار کرنے کے لیے ان الگ الگ وقتوں کی قسمیں قرآن میں ذکر کر کے
کے بتا دیا اے مسافر ان وقتوں کے اندر غفلت کا شکار مت ہونا، اس لیے کہ اگر تو غافل ہو گیا تو تیرے یہ اوقات برباد ہوں گے، تیرا سفر ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اس سفر کے اندر مسافر کو کیسے بیدار کیا گیا، ایسے بیدار کیا گیا، ایسے بیدار کیا گیا جیسے رات ختم ہونے کو آتی ہے، صبح نکلنے لگتی ہے، اس مسافر کو بیدار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں جب دن ڈھلنے لگ جاتا ہے پھر آواز دی جاتی ہے غفلت مت کرنا اے مسافر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر مسجد سے آواز آتی ہے جلدی کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور اس کے بعد میں بندہ پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی سایہ دو مثل ہوتا ہے پھر اس کو بیدار کیا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور ادھر سورج ڈوبتا ہے پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور پھر جب شفق غائب ہو جاتی ہے بندہ بستر پہ سونے کے لیے جانے لگتا ہے، کہا جاتا ابھی مت سونا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی بار بار اس مسافر کو بیدار کیا جاتا ہے تاکہ کہیں یہ مسافر غفلت کا شکار ہو کر کے اپنے اس سفر کو برباد نہ کر دے۔ اور سب سے اہم بات اس سفر کے اندر جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سفر کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس سفر کی جو پونجی ہے وہ پونجی کیا ہے؟ اس سفر کی پونجی ہے ہماری سانسیں، ہماری سانسیں ہی اس کی پونجی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی پونجی کو برباد کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے رونے دھونے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا سفر، دنیا کا مسافر خانہ طے کرتا ہوا ہمارا سفر، اس سفر کے اندر سب سے اہم چیز ہے ہماری سانسیں، یہ ہمارا راس المال۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے اندر اگر آپ کی پونجی ڈوب جائے نا تو پھر آپ کے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں بچ جائے گا۔ اگر نفع نہ ہو تب کام چل جاتا ہے، لیکن نفع بھی نہ ہو پونجی بھی ڈوب جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت، یعنی بندہ تندرستی کی قدر نہیں کرتا، اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا۔ یہ دو نعمتیں جب برباد ہو جاتی ہیں تو سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ مغبون ہے، وہ خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ غبن کس کو کہتے ہیں؟ کاروبار میں بندہ جو خسارہ اٹھاتا ہے اس کو کہتے ہیں مغبون۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایک تاجر کہا کہ تمہاری جو پونجی ہے تمہاری سانسیں ہیں، اگر یہ سانسیں تمہاری برباد ہو گئی تو پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگی کا جو سرمایہ ہے، ہماری زندگی کا جو اثاثہ ہے، اس اثاثے کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ وہ اثاثہ کتنا زبردست ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دن تین ہی ہے، دنیا میں تین ہی دن کی زندگی ہے، ایک وہ کل ہے جو گزر گیا، اس کا کچھ نہیں، اب وہ تو چلا گیا، واپس آنے والا نہیں ہے۔ ایک وہ کل ہے جو آئے گا، اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بس آج کا دن ہے، یہی تمہاری زندگی، جو کچھ کرنا ہے اسی دن کے اندر تم کر لو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کام کرتے کرتے جب تھک گئے، بہت بڑے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تھک گئے، کسی نے کہا حضور آرام کر لیں، آپ تھک گئے کل کر لینا۔ فرمایا کہ ایک دن کا کام کرتے ہوئے میں تھک گیا ہوں، اگر آج کا کام کل پہ ڈال دوں گا تو 2 دن کا کام میں کیسے کر پاؤں گا؟ یعنی آپ نے بتا دیا میرا جو راس المال اور میری پونجی ہے نا یہی وقت ہے، اگر یہ وقت میرا برباد ہو گیا تو میری زندگی برباد ہو گئی۔ آج کل لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں نا، وہ ٹائم پاس نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کاٹتے ہیں۔ قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عید کے دن جب بازار سے گزرے نا تو نوجوان ہنسی مذاق اور بہت آپس کے اندر گفتگو کے اندر مگن تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا عید کا دن ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کہا تم کو ٹائم پاس کرنے کا یہ طریقہ کس نے بتا دیا ہے؟ تو کہا کون سا ٹائم پاس کرنے کا طریقہ؟ حضرت قاضی شورے کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب فرصت پا جاؤ تو کیا کرو؟ جب تمہیں فرصت مل جائے تو اللہ کی عبادت اور دعا کے اندر کوشش کرنا شروع کر دیا کرو۔ یعنی یہ اسلام نے ہمیں ٹائم گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اسی لیے آپ دیکھ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تیری جو پونجی ہے نا وہ تیری پونجی رات اور دن ہے، یعنی یہی سانسیں تیری پونجی ہے۔ اگر تو کامیاب ہو گیا، تو نے نفع پایا تو جنت پائے گا، اور نقصان اٹھایا اور تیری پونجی ڈوب گئی تو تو پھر جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ ہماری اصل پونجی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم اپنی اصلی پونجی کو برباد کر رہے ہیں، اور جو بندہ پونجی برباد کر دے دنیا میں دیکھ لو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ پونجی برباد کرنے والوں کا جو حشر ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ خود ان کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ آخرت میں بھی وہی
حال ہوگا جنہوں نے اپنی پونجی کو برباد کیا ہے، اپنے وقت کو جنہوں نے برباد کیا نا، ان کا وہی حال ہوگا۔ جو لوگ ناکام مسافر ہوں گے قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ان کا حال یہ ہوگا جب مرنے لگیں تب کہیں گے موت کے وقت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہے گا جو مسافر ناکام ہے وہ کیا کہے گا؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی تاکہ میں نیک کام کر لیتا، صدقہ و خیرات کر دیتا۔ اس سے کیا کہا جائے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کا وعدہ آ جائے تو پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ یہ جو اپنی پونجی کو برباد کرتے ان کو موت کے وقت افسوس، اور پھر جب قیامت میں حساب ہوگا اعلان کر دیا جائے گا یہ ناکام مسافر ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو جہنم میں جائیں گے وہ تو کیا کریں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، وہ جہنم میں چلائیں گے اور چلا کر کے کیا کہیں گے؟ چلا کر کے کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ اب ہم کو نکال دے، یعنی کہیں گے اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دے، اب ہم جا رہے ہیں، جو کام ہم کرتے تھے وہ کام نہیں کریں گے، اب اچھے کام کر کے آئیں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تمہیں ہم نے وہ زندگی دی تھی جس کے اندر سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، لیکن تم کو سمجھانے والے ملے تم سمجھے نہیں، اب تمہاری پونجی برباد ہو گئی، اب افسوس کرنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تو عزیزان مکرم یہ ہماری پونجی ہے، اور جس کی پونجی برباد ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ جو بندے اپنی اس دنیا کی زندگی کے سفر کے اندر اپنا راس المال اور اپنی پونجی برباد کر رہے ہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے روزانہ سورج جب نکلتا ہے تو کہتا میں نئی مخلوق ہوں، آج آیا ہوں کل واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کو کہ سورج تو روزانہ نکلتا ہے، وہ روزانہ نکلتے وہ مت دیکھو، سورج یہ کہتا میں نئی مخلوق ہوں، کل میں آیا تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں آیا تھا، آج میں آیا ہوں نیا دن بن کر کے آیا ہوں، کل آؤں گا تو نیا دن بن کر کے آؤں گا۔ سورج روزانہ کہتا میں نئی مخلوق ہوں، میں نئی مخلوق ہوں، آج جو کرنا وہ کر لو، دوبارہ پھر میں کبھی نہیں آنے والا ہوں۔ تو جو لوگ اس طرح اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اسی لیے ایک صحابی نے کہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن کے اندر میرے نیک کاموں میں اضافہ نہ ہو میں اس اپنے دن کو بیکار سمجھتا ہوں۔ یعنی ایک بزرگ کہتے ہیں جس کا کل والا دن اور آج والا دن دونوں ایک جیسے ہوں وہ نقصان کے اندر ہے، اور جس کا کل والا دن آج والا دن جو ہے وہ کل والے دن سے بھی بیکار ہو، اس کا تو نقصان کتنا بڑا ہے۔ کل اگر 100 نیکیاں کی تھی آج بھی 100 نیکیاں کی ہیں وہ تو نقصان میں ہے، اور جس نے کل 100 نیکیاں کی تھی آج 50 کر رہا ہے اس کا نقصان آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا روزانہ جب سورج نکلتا ہے 2 فرشتے اس کے پہلو کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوگوں یہ نئی مخلوق آ گئی ہے، دوڑو جلدی اپنے رب کی طرف دوڑو۔ یعنی روزانہ اس سورج کو لاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں انسان اور جنات نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق ان کی باتوں کو سنتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ محبوب کی بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ آیت کریمہ لوگوں کو جگہ دینے والی ہے، اگر ساری مخلوق اس پر عمل کر لے سب لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس میں فرمایا گیا انسان گھاٹے میں ہے۔ کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا اور نیک کام کیے۔ یعنی جس نے اس سفر کے اندر اپنی پونجی کو بچایا اور نفع کمایا وہ مسافر کامیاب ہے، باقی سارے مسافر نقصان کے اندر ہے۔ آج آپ اندازہ لگا لیں ہم جس سفر کے اندر ہیں ہم گھاٹے میں ہیں کہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کہتے میں بازار میں گیا، ایک بندہ برف بیچ رہا تھا اور برف پگھل رہی تھی دھیرے دھیرے، وہ کہہ رہا تھا اے لوگوں خرید لو نہیں تو میری پونجی ڈوب جائے گی۔ وہ بزرگ کہتے اس دن مجھے اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، تب جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی برف کی طرح ہے اور دن بدن وہ زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت پر اس کو کام میں نہیں لیا، اپنے برف کو نہیں بیچا اگر برف والے نے، تو پھر پونجی تو ڈوبنا ہی ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اپنے وقت کو کام میں نہ لگائے کمائے گا کیا؟ اپنی زندگی جو پونجی وہ بھی ڈبو کر کے رکھ دے گا۔ فرماتے اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا کیا مطلب ہے۔ یہ مسافر، اس سفر میں رہنے والے مسافر کو جگانے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت زبردست ایک پیغام رکھتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری زندگی کیا ہے؟ سانسوں کا مجموعہ ہے، جب ایک سانس کم ہو جاتا ہے تو تمہاری زندگی سے ایک لمحہ کم ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لمحہ لمحہ کر کے تمہاری زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان مکرم، زندگی کے اس سفر کے اندر ہر مسافر کو اپنی منزل کو نظر میں رکھ کر کے پوری طرح تیاری کے لیے آج ہی کوشش کر لینا چاہیے، ورنہ سفر پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور سفر ختم ہونے کے بعد میں بندہ افسوس کرے تو پھر اس کے افسوس کا کوئی مطلب
باقی نہیں رہ جائے گا، ایک عجیب مسافر بن کر کے زندگی نہ گزاریں کہ اسی سفر کے اندر یہاں کی چیزوں سے دل لگا کر کے بیٹھ جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ایک سفر کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ایک اندھیری رات میں کہیں پر پہنچے تو انہیں کچھ چمکدار پتھر ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پتھروں کو لے لیتے ہیں، بعد میں جا کر کے کچھ کام آئیں گے، تو کچھ لوگوں نے زیادہ پتھر لے لیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کون بوجھ اٹھائے گا، انہوں نے کہا تھوڑا سا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا فالتو پتھروں کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ ایسے ہی آگے چلے گئے، جب اجالوں میں پہنچے، جنگل پار کر گئے، تب ان کو پتا چلا وہ پتھر نہیں، وہ بڑے قیمتی ہیرے تھے۔ جنہوں نے زیادہ لے لیے وہ مسافر بڑے خوش ہوئے، جنہوں نے تھوڑے لیے ان کو افسوس ہونے لگا، اور جنہوں نے نہیں لیے وہ ہائے ہائے کرنے لگے۔ بس یہی حال اس سفر کا بھی ہے۔ اس سفر کے اندر جو بندہ زیادہ اعمال جمع کر لیا وہ قیامت کے دن خوش ہوگا، اور کیا کرے گا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس بڑا خوشی پلٹے گا۔ ایک کسان کو آپ دیکھیں، دنیا کیا ہے؟ بیج بونے کے لیے، آخرت کاٹنے کے لیے۔ ایک کسان جاتا ہے کھیت میں، دن بھر محنت کرتا ہے، پسینے میں شرابور ہو کر کے جب شام کو خالی ہاتھ گھر آتا ہے نا، تو بیٹا کہتا ابا اتنی محنت کر کے آئے، کیا لے کے آئے؟ کسان کہتا بیٹا میرا پسینہ مت دیکھو، یہ دیکھو جب کھیتی پک جائے گی تب مجھے کیا ملتا ہے۔ بس یہی حال مومن کا ہے۔ مومن تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ سفر میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے، کوئی اے سی میں سفر کرتا ہے، کوئی سلیپر میں، اور کوئی لٹک کر کے سفر کرتا ہے، کوئی امیری میں سفر کرتا ہے، کوئی غریبی میں، کوئی بیماری میں، کوئی تندرستی میں۔ تکلیفوں سے بندہ کیوں گھبرائے؟ سفر میں تو تکلیف ہوتی ہی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ کسان کہتا ہے جب کھیتی پک جائے گی تب دیکھنا مجھے کیا ملتا ہے۔ تو مومن بھی کہتا میری تکلیفوں کو مت دیکھو، قیامت کے دن دیکھنا اللہ مجھے کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اعرابی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو۔ فرمایا برا آدمی کون ہے؟ کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیں، لمبا سفر کرنے والا اگر زیادہ اعمال لے کے جائے تو کامیاب ہے، اتنا لمبا سفر کر کے خالی آ جائے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور میرے آقا نے تو بتا دیا، تمہاری زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے، میرے آقا فرماتے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہوں گی، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ کتنے لوگ جا چکے ہیں، کتنے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ روزانہ ایک لشکر عالم ارواح سے باپ کی پیٹھ کی طرف آتا ہے، ایک لشکر روحوں کا روزانہ باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم کی طرف سفر کر رہا ہے، اور ایک لشکر روزانہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے سفر میں آ جاتا ہے، اور روزانہ ایک لشکر دنیا سے نکل کر کے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے یہ سفر جاری ہے، اس سفر میں کچھ کامیاب مسافر ہیں، کچھ ناکام مسافر ہیں۔ بس میں نے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اس لیے بتا دیا تاکہ جو ناکام مسافر ہیں وہ آج ہی کامیابی کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر، بلکہ راستے میں چلتا مسافر۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، انسان تجھے اپنے رب کی طرف یقینی طور پر دوڑنا ہے اور اللہ سے تجھے ملنا ہے۔